अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम देखते हैं परसेप्शन क्या है। परसेप्शन और मीडिया में इसका क्या रोल होता है। एक्चुअली परसेप्शन साइकोलॉजी फील्ड की एक स्टडी है। सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज परसेप्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मीडिया के अंदर दो ही मेन फील्ड्स हैं, दो ही मेन पोल्स हैं। एक सेंडर साइड है और दूसरी रिसीवर साइड है। सेंडर साइड पे हमारे पास कौन आता है? मीडिया चैनल्स, अखबारात, रेडियो स्टेशन, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सारी जो चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं, जो इंफॉर्मेशन को ऑन एयर करती हैं, उसको डिसैमिनेट करती हैं। और इसकी दूसरी साइड होती है रिसीवर। सेंडर सारी की सारी मेहनत किस लिए करता है? जस्ट फॉर रिसीवर। अब रिसीवर साइड को जब हम देखते हैं तो यहां पर आके हमें रिसीवर एक इंडिविजुअल नजर आता है। लेट्स सपोज हम एक सेंडर है, वो चैनल है, और हम सपोज करते हैं कि रिसीवर एक इंसान है, इंडिविजुअल है, जिसके लिए वो सेंड कर रहा है कि मेरा टारगेट ऑडियंस ये है। हमें कि वो जैसे इंफॉर्मेशन उस इंसान को मिलती है तो इस इंफॉर्मेशन के साथ वो इंडिविजुअल कैसे उसको ट्रीट करता है। तो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द परसेप्शन इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एन इंडिविजुअल रिसीव अ मैसेज। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। हाउ अ ह्यूमन परसीव अ मैसेज। एक इंसान मैसेज को कैसे रिसीव करता है। हाउ ही रिसीव बेसिक इंफॉर्मेशन जो वहां से सेंडर सेंड करता है, किसी मीडिया चैनल के थ्रू आपके पास, इंडिविजुअल के पास वो इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो हाउ प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, हाउ द मैन, हाउ द इंडिविजुअल, अ ह्यूमन, ये कैसे उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में प्रोसेस करता है, एंड देन हाउ असाइन द मीनिंग्स टू द मैसेज। जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को वो मीनिंग्स पर कैसे देता है, उसका मतलब कैसा देता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज जिन लोगों ने अभी तक ओशन नहीं देखा हुआ, जिन लोगों ने समंदर का जिनको पता नहीं है, पहले आप किसी बंदे के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि एक समंदर है, ठीक है, अच्छा, वो कहेगा वो क्या होता है। आप उसको बताएंगे कि समंदर बहुत बड़ा वास्ट एक होता है जिसके अंदर हर तरफ पानी ही पानी होता है। अब वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आप उसको इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, और साथ उसकी जो इंफॉर्मेशन आप बेसिक दे रहे हैं, इसके ऊपर उसका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है और इसको मीनिंग्स देते जा रहा है साथ साथ। ठीक, अपने कॉग्निटिव प्रोसेस में उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसकी रिकग्निशन के लिए इसको मीनिंग्स देता जा रहा है ताकि वो समझ सके और अपने दिमाग में इसको बिठा सके, इसको रिटेन कर सके कि ओशियन क्या चीज है। या मैं अनदर एग्जांपल देता हूं। इसको हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि एक्सटर्नल रियलिटी होती है। ये एक एक्सटर्नल रियलिटी है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। लेट्स सपोज देखो, हमारे पास, इंसानों के पास ना, ठीक है, सबसे पहले जब हमें किसी चीज को अंडरस्टैंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उस चीज को अपनी सेंसरी, जो हमारी इनटेक होती है, हम सेंसरी इनटेक लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम किसी चीज को अपने हाथ से टच करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज है, हमें समझ आ जाती है कि ये हमने टच करके देख लिया। कुछ चीजें हम देख के समझ लेते हैं कि अच्छा, ये इसका ये कलर है, ये इसका ऐसे, इसकी फिजिक है, ऐसे ये चलता है, ऐसे बैठता है। हमें उसकी अपनी आंखों से देख लेते हैं, या हम सीइंग से, या हम हियरिंग से। अब जब हम सुनते हैं चीजों को तो हमें समझ आ जाती है कि इस चीज का साउंड ऐसा है, ये चीज ऐसे बोलती है, इसका साउंड ऐसे है। ठीक, उसके बाद ठीक है, या हम किसी चीज को टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, टच कर लेते हैं। मतलब अपने जो 5 सेंसेस होते हैं, इन सेंसेस के थ्रू हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। इंसान, ह्यूमन बीइंग, चीजों को जो बेसिक उसके पास अवेलेबल होती हैं, यहां पे उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा,
میرے جو روم میں ہے، میں روم میں بیٹھا ہوں، میں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، میری ایکسیس میں جو چیزیں ہیں، میں وہاں جا کے مجھے دیکھنا ہے کہ وہ باہر کیا پڑی ہے چیز، میں یہاں سے اٹھوں گا، جا کے دیکھوں گا کہ وہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس کو سنوں گا، اس کو میں ہاتھ لگاؤں گا، اس کو میں ٹیسٹ کروں گا، چیک کروں گا، میں اپنے 5 سینسز کے یوز کے تھرو میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر جاؤں گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ایکسیس میں نہیں ہیں، وہ کافی دور ہیں چیزیں، آپ ان کے متعلق کیسے سمجھو گے؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ آل دوز تھنگس ود دا ہیلپ آف اینی چینل، اینی سورس۔ یہاں آپ کو لیٹس سپوز آپ یہاں اسلام آباد میں ہو یا کسی شہر میں ہو اور کوئی کراچی میں چیز ہے، تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کراچی میں کوئی چیز ہے تو وہ کیسی ہے۔ اب آپ کے 5 سینسز تو یہ اس کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کسی نہ کسی چینل کے اوپر، کسی سورس کے اوپر، کسی انڈیویجول کے اوپر آپ کو ریلائی کرنا ہوگا کہ وہ مجھے بتائے، مجھے پتا چل جائے، تو میں اس انفارمیشن کو پھر یہ پروسیس جو میں نے ابھی یہاں پہ کچھ پوائنٹس ڈالے ہیں کہ وہ انفارمیشن آپ اس کسی لیٹس سپوز آپ کسی بندے کو فون کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو مزار قائد ہے کراچی میں مزار قائد ہے، مجھے ذرا وہ سمجھا وہ کیسا ہے۔ اب وہ بتائے گا کہ ایک یوں گنبد سا بنا ہوا ہے، ایک بلڈنگ ہے، یوں اس کے ساتھ پارک بنی ہوئی ہے، یوں کھلا ایریا ہے، نیچے سٹیئرز اوپر آتی ہیں۔ وہ آپ کو بیسکس انفارمیشن دیتا جا رہا ہے، آپ بیسک انفارمیشن کو آپ کا برین پروسیس کر رہا ہے اس انفارمیشن کے اوپر اور اس کو میننگز دے رہا ہے۔ آپ کا برین وہ اب آپ کو یہ ساری آپ انفارمیشن تھرو چینل آ رہی ہیں، اس بندے نے وہ ریسیور ہے، اب وہ بندہ سینڈر ہے، آپ ریسیور ہیں، اور وہ ایک چینل یوز کر رہا ہے جس چینل کا نام موبائل فون ہے۔ آپ کو اس چینل پہ ریلائی کرتے ہوئے اس انسان نے جو سینڈ کیا انفارمیشن، آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس کو میننگ دیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا مزار قائد ایسا ہے۔ یا آپ یہاں کھڑے ہوتے ہو مارگلا کے پہاڑیوں میں، وہاں کوئی درخت گرتا ہے زور سے اور آپ سوچتے ہو کہ درخت گرا ہے تو کیا اس کی کوئی آواز بھی آئی ہے یا اس کی آواز نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نہ سنا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ آپ نے اس کو آبزرو کیا ہے۔ ہاؤ ول یو کم ٹو نو؟ آپ کو کسی چینل پہ ریلائی کرنا ہوگا، کسی سورس پہ آپ کو ریلائی کرنا ہوگا۔ آپ کسی بندے کو پوچھو گے کہ جب درخت گرتا ہے تو اس کی آواز کیسے آتی ہے، اب وہ آپ کو بتائے گا، تو آپ کو سمجھ آ جائے اچھا اب مجھے سمجھ آ گئی، آپ نے میننگز دے لیے کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں تک۔ اور یہاں پہ جب آپ چینل یوز کرتے ہیں نا، تو یہاں چینل کے یوز میں دیر آر مینی فیکٹرز that are involved in increasing or decreasing the understanding you are receiving through any channel۔ یہاں پہ بڑے فیکٹرز ہیں کافی، ان پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ جائے کہ سینڈر اور ریسیور ہی 2 میجر پولز ہیں جو سارے کمیونیکیشن کے پروسیس میں یہ انوالو ہوتے ہیں۔ اب ہماری جو ساری گفتگو ہوگی، ہماری جو پرسیپشن ہے، ہم پرسیپشن پہ بات کر رہے ہیں، تو پرسیپشن ریسیور کے ریلیٹڈ ایک سائیکالوجی کی اسٹڈی، ایک پرسیپشن ہے جس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسیپشن کیسے ہوتی ہے۔ جب ہم کسی میڈیا پہ، کسی چینل پہ ریلائی کریں گے تو یہاں پہ ایک ہے پروپیگنڈا ڈیوائسز کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ان ڈیکوڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ میسج، ٹھیک ہے، کوئی انفارمیشن یا میسج۔ میس میڈیا پلیز امپورٹنٹ رول، میس میڈیا کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ سو میس میڈیا کیا کرتا ہے؟ تھرو دا یوز آف پروپیگنڈا ڈیوائسز، وہ پروپیگنڈا ڈیوائسز کے یوز کے تھرو وہ انفارمیشن کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ سو ٹو لرن اباؤٹ دا پروپیگنڈا ڈیوائسز، check the findings of Institute of Propaganda Analysis 1930۔ اب ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرسیپشن چیز آخر کیا ہے۔ کچھ آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہے کہ
آپ کو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو میننگ دے لیتے ہیں، آپ کے برین کوئی چیز انفارمیشن لیتا ہے، اس پہ پروسیس کرتا ہے اور اس کو میننگ دیتا ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں۔ اب تو دنیا بھر کی چیزوں کو آپ نے اپنے دماغ کے اندر جگہ دی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ، اور ایک بات یاد رہے کہ سمبلز جو ہوتے ہیں، سمبلز انسان کی جہاں پہ پیدائش کے بعد اس کی بچپنا ہوتا ہے، تو اس بچپنے میں وہ جب، جیسے بچہ آپ کو پتہ ہے بہت کیوریس ہوتا ہے، ہر چیز کے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور جو اس کو والدین یا اس کے پاس گائیڈین اس کے پاس بھائی بتاتے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اس کے سمبل ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں اس کے برین کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو باقی ساری زندگی، یہ سمبولک انٹریکشنزم تھیوری والے کہتے ہیں کہ باقی ساری زندگی انسان انہی سمبلز کی ہیلپ کے تھرو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اب جو ایک لیٹس سپوز میڈیا کے تھرو آپ نے ایک میسج سینڈ کیا ہے ایک جگہ پر، اینڈ اے میسج ہٹس اے ملین پیپل، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ ہیز سیم کونوٹیشن، ہر بندے کے اوپر اس کا سیم میننگ، جو ڈیزائرڈ میننگز آپ نے اپلوڈ کیے ہیں یا سینڈر نے یا چینل نے ٹرانسمٹ کیے ہیں، یا جو ایک میسج لکھنے والا ہے اس کا میسج جو گیا ہے تو اس کے جو میننگز اس نے دی ہیں۔ اب یہ لازمی نہیں کہ ہر انسان، اب ملین لوگوں نے اس کا میسج ریسیو کیا ہے اور ملین لوگ اس کو ویسے ہی سمجھیں جیسے اس نے میننگز ایکسپلین کیے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اٹ مے ہیو 1 ملین ڈفرنٹ کنوٹیشنز، ہو سکتا ہے ملین کے ملین انسان، ایک جو پورا ملین انسان ہے وہ اس کو ڈفرینٹلی انڈرسٹینڈ کرے، اس کے 1 ملین کنوٹیشن ڈفرینٹ ہو جائیں۔ For every individual, external reality is different. ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، ہر انسان کے جس بیک گراؤنڈ میں اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، جہاں اس کے سمبلز اسٹیبلش ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا اس میں وہ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں اس کی ریالٹی کو کنسٹرکٹ کرنے میں۔ ہر انسان کی ریالٹی کنسٹرکٹ ہو چکی ہوتی ہے اور باقی وہ چیزیں اپنی اس ایکسٹرنل ریالٹی کے تھرو انسان، مطلب وہ جو ان اپنے سمبلز کے تھرو وہ چیزوں کی ریالٹی پرسیو کرتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، کوئی ایسا ایونٹ ہے جس کی اپنی ریالٹی کی اس کی فلسفی ڈفرنٹ کوئی اور ہے، بٹ میں اس کی ڈفرنٹ سمجھتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھا ہوا دوسرا شخص اس کو ڈفرنٹلی سمجھے گا، کیونکہ ہر بندے کو اللہ نے ایک بڑی کمپلیکس کریچر بنائی ہے انسان، اس کی کمپلیکیشنز اتنی باریکی سے آبزرو کی جا سکتی ہیں کہ ہر انسان کے سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کیوں انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی جو سمبولک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ایٹماسفیئرز میں ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایکسٹرنل ریالٹی کا اور پرسیپشن کا ایک بڑا گہرا رول ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز جس طرح ایگزسٹ کر رہی ہے کیا آپ کو ویسی ہی سمجھ آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ چیز کی ایگزسٹنس کی فلسفی کو ڈفرینٹ ہو اور آپ کا برین ہے وہ اس کو ڈفرینٹ میننگز دے رہا، ٹھیک ہے۔ دا پروسیس آف ریسیونگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا انفارمیشن ان مینی ماڈلز is dealt differently, so it's called a decoding process. جو پروسیس ہوتا ہے جو ریسیو کرتا ہے انفارمیشن اور اس پہ انٹرپریٹ اس کو کرتا ہے، اس ریسیونگ اینڈ انٹرپریٹیشن کا جو عمل ہے، انٹرپریٹیشن آف انفارمیشن، یہ جو پروسیس ہے اس کو ڈی کوڈنگ کہا جاتا ہے میڈیا اسٹڈیز میں۔ سو ایک بڑی یہ انسان کیوں ڈفرینٹلی، ہر انسان کی پرسیپشن ڈفرینٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کی ازمپشنز اور اس کی انزمپشن اس میں میٹر کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ چیزیں کیسی ہوں گی۔ اب ہر بندہ جب سوچتا ہے تو اس کی سوچ کے پیچھے کافی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، لیٹس سپوز اس کا سوشیو کلچر بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ، اور اس کا اکنامک بیک گراؤنڈ، اور وہ انوائرمنٹ جس میں اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں اس بندے کی ازیوم کرنے میں چیزیں۔ میں 10
स्टूडेंट्स आप में से लेट्स सपोज लेता हूं और मैं 10 स्टूडेंट्स को बिठा देता हूं और कहता हूं ठीक है एक कंप्लेक्स पिक्चर बनाओ जो आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा कंप्लेक्स लगी हो, तो डिफरेंट 10 लड़के 10 स्टूडेंट उसको डिफरेंट पिक्चर के साथ कमा पाएंगे, डिफरेंट उनके रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि उनकी अपनी अजम्पशन, क्योंकि वे अज्यूम करेंगे और उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, उनकी अजम्पशन उसके परसेप्शन के एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प कर रही होती है। और उसके बाद कल्चरल एक्सपेक्टेशन है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन एंड परसेप्शन का अमल होता है। लेट्स सपोज मोटिवेशन एंड परसेप्शन में अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि जब आप सेटिस्फाइड हैं, जब आप मुतमईन हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, तो आपको सेम चीज और अंदाज में महसूस होती है। जब आप बेचैन होते हैं, दर्द में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो सेम चीज वही आपको डिफरेंटली आप उसको देखते हैं। मैं मिसाल के मैं चाय का देता हूं मिसाल आपको। ठीक है, आप जब परेशानी में, मुश्किल में, शदीद टेंशन में, ज़िनी कोफ्त में होते हैं, तो टेस्ट चाय का आपको डिफरेंट आ रहा होता है। सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ चाय अगर बनी हुई है और आप बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं और आप कोई परेशानी आपको नहीं है, तो आपको चाय का टेस्ट डिफरेंट लगेगा। मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं, अगर उनको भूखा रखा जाए और भूखा रख के उनको 12, 14, 15 घंटे की उनको भूख दी जाए और उसके बाद उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो दे फील अनकंफर्टेबल। वो उस सिचुएशन को डील ही नहीं कर सकेंगे, उनको चीजें ब्लर नजर आ रही होंगी। जैसे वो एक मिसाल भी बनी हुई है कि भूखे से किसी ने पूछा कि 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां होती हैं 2 और 2। यानी इंसान जब कंटेंटेड होता है, जब इंसान सेटिस्फाइड है, मुकम्मल इत्मीनान के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी जो परसेप्शन होती है वो डिफरेंटली काम कर रही होती है, क्योंकि एक प्रोसेस है। परसेप्शन पूरा एक प्रोसेस के बाद अमल में वजूद में आती है। अच्छा, उसके बाद हम मोड एंड परसेप्शन को देखते हैं कि आपका मोड कैसा है। जब आप खुशी में हैं तो आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे। जब आपका मूड ऑफ है तो आपको वो जो रूटीन में आपको बड़ी इंजॉय करते हैं आप जिन चीज़ों को, वो भी आपको बुरी लगेंगी। सिमिलरली एटीट्यूड। सो प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव परसेप्शन यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एक सिलेक्टिव एक्सपोजर होता है प्रोसेस में ना। सिलेक्टिव एक्सपोजर सबसे पहले हम देखते हैं, सिलेक्टिव एक्सपोजर कहते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि एक पॉलिटिकल लीडर अगर स्पीच कर रहा है और आपको पहले से आपकी एफिलिएशन, आपने पहले से सिलेक्शन कर रखी है कि कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन में अच्छा है, कौन सा कैंडिडेट बुरा है। मैं मिसाल देता हूं, अगर आप नून लीग के वोटर हो और आप दिली तौर पर नून लीग के साथ बड़े अटैच और कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो जब इमरान खान पीटीआई का लीडर होने के नाते जब वो स्पीच करता है और वो दरमियान में वादे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आगे से वो जो सुनने वाला है, जो एंटी इमरान जहन में सिलेक्शन उसने की हुई है, वो कहेगा चुप कर यार, क्यों मार रहा है, इतने 10 साल से हो कुछ नहीं पा रहा, छोड़, देखो यार इसकी बातें कैसी बातें कर रहा है, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ योर सिलेक्टिव एक्सपोजर। आपने चीजों को पहले से एस्टैब्लिश कर रखा है, आपकी सिलेक्शन पहले से मैच्योर हो चुकी है। आप जो चीजें हैं आपको डिफरेंटली नजर आ रही है। सिलेक्टिव अटेंशन, आप एक रोड पे बैठे हैं, लेट्स सपोज रोड पे बैठे हैं और यहां आपको मुख्तलिफ आवाजें आ रही है, आपको 50 किस्म की गाड़ियों की साउंड भी आ रहे हैं, साथ कोई म्यूजिक चल रहा है उसकी भी आपको आवाज आ रही है, और साथ को बच्चे खेल रहे हैं आपको उनकी भी आवाज आ रही है, और साथ में कोई इधर कोई बंदा काम कर रहा है आपको उसकी आवाज आ रही है। अब आपकी एक वक्त में 10 चीजों पर आप अटेंशन नहीं देख सकते। आपकी अटेंशन एक तरफ प्राइमरी अटेंशन होगी, प्राइमरी अटेंशन आप 90% आपकी वहां होगी, और भले आपको कोई वो आवाजें साथ हार्न भी आ रहे हैं, ये वो दिस दैट सारी चीजें आपको साथ सुनाई दे, लेकिन आपकी असल जो अटेंशन है वो आपने एक तरफ पे की हुई है, आपको वही सबसे ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं और समझ भी आ रही हैं।
ٹھیک ہے. سلیکٹو ریٹینشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں مین کہ آپ نے جو چیزیں سنتے ہیں، آپ کوئی چیزیں سنتے ہیں اور آپ کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آپ کی کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ آپ نے کی ہوئی ہیں اور اس جیسے سملر واقعات آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ریٹین کی ہوئی ہیں وہ فوراً ریزوننس، وہ ریزونیٹ ہوں گے. وہ چیز پرانی آپ نے پاسٹ ایکسپیرینس میں آپ نے اپنے برین میں سیو کی ہوئی ہے، ریٹین کی ہوئی ہے آلریڈی، وہ فوراً وہ ویک اپ ہوئے گی اور آپ کو اس جیسی ہزار چیزیں آپ کو یاد آ جائیں گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بچہ گرتا ہے کسی دیوار سے، چھوٹے چھلانگ لگاتا ہے، گر جاتا ہے. اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو اپنے بچپن کے واقعات، آپ نے مختلف لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا یا خود گرے یا آپ نے کسی کو گرایا، یہ وہ ساری چیزیں آپ کو ساری فوراً سے وہ بچپن کی آپ کے سامنے ریزونیٹ ہو کے یاد آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ پروسیس آف سلیکٹو پرسیپشن تھا. اب ہم پرسیپشن میں اسکیما کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسکیما تھیوری بھی ہے. اسکیما کا بہت بڑا رول ہوتا ہے پرسیپشن کے عمل میں. ٹھیک ہے، سو اسکیما تھیوری میں لیٹس سپوز میں آپ کو مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، آپ کا جو پاسٹ نالج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے سٹور کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ سیم سمبل، سیم فلٹر آپ کو آپ چیزوں کو انہی بیسس پہ آپ دیکھتے ہو، انہی لینزز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، انہی فریمز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپ نے پاسٹ ایکسپیرینسز کے ساتھ یا پاسٹ نالج جو آپ نے جو گین کیا ہے اس کے تھرو جو آپ نے فریمز ڈیولپ کیے ہیں، انہی فریمز میں آپ چیزوں کو دیکھو گے. تو ایک چیز ہے سبلیمینل پرسیپشن. سبلیمینل پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ سبلیمینل پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی برین کے بیک اینڈ کے اوپر چیزیں کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں، جیسے انفارمیشن جا رہی ہے. میں آپ کو دیتا ہوں مثال، میں ایک سبلیمینل میسج آپ کو دیتا ہوں. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کے حالات آج بہت خراب ہیں، باہر بارش بھی ہے، سردی بھی ہے اور کوئی بڑی ٹیرر ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں، باہر ہر طرف خوف ہی خوف ہے، بڑی پریشانی ہر طرف چل رہی ہے، ہر بندہ مجھے نا بھاگتا ہوا نظر آیا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے باہر، جس کو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ ہرگز الفاظ میں کہہ نہیں رہا ہوں آپ کو کہ آپ باہر نہیں نکلنا، اور اس کا سبلیمینل میسج آپ کی جو برین اس کو ریسیو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں پکچر جو بن رہی ہے، مجھے باہر نہیں نکلنا، مجھے باہر نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، آپ کی جو سبلیمینل پرسیپشن ہے وہ یوں اسٹیبلش ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو آج میرے خیال اتنا کافی ہے. چیزیں اور ہیں انشاءاللہ، پھر اللہ نے موقع دیا تو چیزیں ہم بات کریں گے. پرسیپچول سسٹم ہوتے ہیں، کوگنیٹو سسٹمز اور موٹر سسٹم ہوتا ہے. مطلب آپ چیزوں کو جو سینسز کے تھرو ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو کوگنیٹو سسٹم ہوتا ہے اس کے اوپر پروسیس کرتا ہے اور پھر آپ کوئی ایکشن اس پہ پرفارم کرتے ہیں، اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ووٹنگ میں آپ لے سکتے ہیں، یہ شاپنگ میں آپ اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ آپ ایک بیسک انفارمیشن لیتے ہیں اور آپ کا دماغ سوچ رہا ہے سستی ہے، مہنگی ہے، اچھی ہے، پائیدار ہے، نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایکشن کرنے پہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں آج کے لیے کافی ہو گیا، اس سے آگے انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.